السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ صلی اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں رمضان کے قریب لا پہنچایا ہے۔ ہمیں پھر ایک بار مہلت ملی ہے
اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، تقوی کی کیفیات سے دوچار ہونے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زندگی ویسے ہی مختصر ہے، گنی چنی ہے، لیکن خاص طور پر جب 1 سال کے بعد رمضان کا موقع آتا ہے تو احساس اور شدید ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنی عمر کے اگلے حصے میں جا رہے ہیں، جب جسمانی طاقت اور قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس بات کی بھی خبر نہیں کہ کب تک ہمیں مزید یہ مواقع میسر ہوں گے۔ لہذا جیسے زندگی کا ہر دن ہمیں آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے، اسی طرح اس رمضان کو بھی آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اگلے سال پھر موقع دے دے تو یہ سراسر اس کی عنایت اور رحمت ہوگی، ہمارا حق نہیں۔ جس طرح صرف اس کی رحمت اور اس کی عنایت کی وجہ سے ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے، اسی طرح صرف اس کی رحمت ہمیں مزید مواقع دے سکتی، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور ایک ایک دن کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کا لفظی معنی ہوتا ہے شدید گرمی کی جلن۔ عربوں نے جب اپنے مہینوں کے نام رکھے تو پہلی مرتبہ یا اس موقع پر رمضان جس مہینے میں آیا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور اسی سے پھر اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان کا لفظ باریک ہونے کے لیے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹنے کو بھی کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی رمضان ہمارے اندر عاجزی اور ہمبلنس پیدا کرنے کا موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے بہت سے ایسی عادات اور بہت سے ایسی باتیں اور اخلاق کے بہت سے ایسے پہلو جن کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ اس کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ جسمانی اعتبار سے گرم صحرا میں رہنے والے روزے کی حالت میں اور ویسے بھی گرمی کے اس مہینے میں پیاس کی شدت سے اس طرح دوچار ہوتے کہ گویا پورا جسم اندر سے جل رہا ہے، اور اس کے لٹرل میننگ میں، رمضان کے لٹرل میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ شیپ کو سکن کے اندر رکھ کے بیک کرنا، یعنی جو بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے عربوں کے ہاں کبھی کھانا کھایا ہوگا کہ پورا لیمب جو ہے وہ روسٹ کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ سکن کے اندر ہی اس کو روسٹ کرتے ہیں، تو کاٹ کے کرتے ہیں نا بعض اوقات، لیکن بعض اوقات سکن کے اندر ہی، تو سکن کے اندر جب شیپ کو روسٹ کیا جاتا ہے اور وہ اندر سے گل جاتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ رمضان آتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ انسان کو اندر سے پوری طرح گلا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، گلا ہوا گوشت جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی شدید گرمی کی کیفیت اندر محسوس ہوتی۔ کینیڈا جیسے ٹھنڈے ملک میں رہنے والے شاید اس کا اندازہ نہ کر سکے، بہرحال اس دفعہ تو سپٹمبر کا مہینہ 9واں مہینہ ہے اور رمضان بھی 9th منتھ ہے، اور موسم پہلے کی نسبت کچھ گرم ہی ہے، تو تھوڑا بہت اس سے
اس کو ایکسپیرینس کریں گے. لیکن جس طرح جسمانی طور پر انسان اندر سے گل جاتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے یا بیک ہو جاتا ہے یا روسٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح صرف جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر اور باطنی طور پر ہم سب کو اندر سے نرم ہونے کی ضرورت ہوتی، اور یہ نرمی تقوی کے ذریعے آتی، حقیقی تقوی، مصنوعی تقوی نہیں کہ جس کا تعلق صرف اوپر کے لبادے سے ہو کہ اوپر ہم نے ایک خاص قسم کی کیفیت طاری کر لی اور ہم متقی پرہیزگار نظر آنے لگے. تقوی کسی مخصوص لباس کا نام نہیں یا کسی مخصوص آؤٹ لک کا نام نہیں. تقوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. تو جب تک دل کے اندر وہ عاجزی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اسی طرح رمضان گناہوں کو جلانے، گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے چھٹکارا پانے کا مہینہ ہے. اور وہ کس طرح؟ گناہوں سے بچ کر. کیونکہ جو آیات آپ نے سنی اس میں سے پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر کی صفائی ہو، تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینہ سال کے مختلف موسموں میں آتا ہے. یعنی شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ہجری کیلنڈر جو ہے وہ ہر سال 10 دن کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی ہجری کیلنڈر کم ہو جاتا ہے شمسی کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے عبادات کے جو مہینے ہیں وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتے بلکہ ان کا موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے. جو شخص 34 سال مسلسل روزے رکھے وہ ایک دفعہ یہ پورا سائیکل مکمل کر لیتا ہے کہ سال کے ہر دن میں یا ہر موسم میں وہ ایک طرح سے روزہ رکھ لیتا ہے. مثلا اگر کسی پر روزے سپٹمبر میں فرض ہوئے تو آئندہ 34 سال بعد وہ پھر سپٹمبر میں روزے رکھے گا، اور اس طرح 34 سالوں میں گویا اس نے شمسی کیلنڈر کے سارے مہینوں میں روزے رکھ لیے. اور یہ خوبصورتی ہے اسلامی کیلنڈر کی. اگر شمسی کیلنڈر استعمال ہوتا اور مثلا رمضان جو ہے وہ یا روزے رکھنے کی فرضیت جنوری کے مہینے میں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمیشہ سردیوں میں ہی روزے آتے. ٹھیک ہے، سردیوں میں روزے آنے سے ہمیں ایک سہولت تو ضرور ہو جاتی ہے کہ جلدی وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو خوبصورتی اور جو مزہ اس تبدیلی میں ہے کہ انسان جس طرح سال کے باقی حصوں میں باقی موسموں کو انجوائے کرتا ہے اور مختلف تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اندر کام کرنے کا بھی مختلف طریقے پر مختلف کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر رمضان اپنے اندر تبدیلی کی وجہ سے یعنی موسمی تبدیلی کی وجہ سے اپنے اندر ایک الگ خوبصورتی رکھتا ہے، اس کا ایک الگ احساس ہوتا ہے، اس سے انسان کے جذبات مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اس لیے جس بھی موسم میں روزہ ہو اس موسم کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک حکم اور اس حکم کی حکمت کے ساتھ خوشی سے اس کا استقبال کریں. ڈرنا نہیں شروع کریں، کیونکہ عام طور پہ ہم ڈرنے لگتے ہیں اس دفعہ تو بہت لمبا روزہ ہوگا اور اس وقت تو بہت گرمی ہوگی اور پتہ نہیں پیاس کے مارے کیا حال ہوگا، اور اب تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم پر کوئی رخصت تو نہیں ہم کسی رخصت کے اہل نہیں ہو سکتے کہ کسی طرح ہمیں چھٹی مل سکے. نہیں، اس کی بجائے آپ یہ سمجھیں کہ جس رب نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں، کیونکہ اس آیت کے شروع میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
تو یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اور پھر رمضان میں فرض کیے گئے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے میں جو فرضیت ہوئی تو اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہے. اس رب کو معلوم تھا کہ ہمارے اندر اتنی وسعت، اتنی طاقت اور اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس فریضے کو نبھا سکتے ہیں. لہذا خوشی کے ساتھ اس کو نبھائیے، خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کیجیے، خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کے لیے بھرپور تیاری کیجیے. خود لفظ روزہ جو ہے عربی میں اس کے لیے صوم یا صیام کا لفظ آتا ہے، اور صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا. رک جانا کس چیز سے رک جانا؟ کھانے پینے سے اور سیکشل ایکٹیویٹی سے. اور کتنی دیر کے لیے رک جانا اس کا تعین بھی قرآن مجید میں کر دیا گیا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے آغاز تک روزہ مکمل کرنا. اور کب؟ حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب صبح کے وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی سحر کا وقت ہوتا ہے. اب تو خیر کیلنڈر موجود ہیں اور منٹس اور سیکنڈز کے حساب سے پوری کیلکولیشنز وقت سے پہلے ہی ہمیں مل جاتی ہیں. تو ان مخصوص اوقات میں کھانے پینے سے رک جانا اور سیکشل ایکٹیویٹی سے رات کے وقت ان چیزوں کی اجازت ہوتی، کیونکہ روزہ جو ہے وہ رات کو نہیں رکھا جاتا، دن ہی کو رکھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دن کی بجائے رات کو روزہ رکھ لیتا ہوں اور سو کر وقت گزر جائے گا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے گھنٹے کا روزہ تو چلے میں آفٹر نون سے شروع کر کے اپنی مرضی سے اتنے گھنٹے پورے کر لیتا ہوں. تو بات گھنٹے پورے کرنے کی نہیں ہے، بات اللہ کی حدود کی پابندی کی ہے کہ جو اوقات اس نے مقرر کیے انہی اوقات میں ان تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ اگرچہ ہم جسمانی طور پر روزہ رکھتے ہیں اور ان قانونی احکامات کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاقی پابندیاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کا روزہ ہی نہ رکھیں، بلکہ اپنی زبان کا روزہ بھی رکھیں، اور زبان سے ایسی باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی. کانوں کا روزہ بھی رکھیں، ایسی باتوں کو نہ سنیں یا ایسی باتوں کے سننے میں دلچسپی نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آنکھوں کا روزہ بھی ہو کہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں. کیونکہ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، ریزرو کرنا، پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا. تو کس چیز کی پروٹیکشن، کس چیز کی پریزرویشن، کس چیز کی حفاظت؟ اپنے تمام جسم کی حفاظت. کس سے؟ گناہوں سے. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا. اور کس چیز کو اختیار کرنا؟ یعنی مختلف چیزوں سے بچنے کے بعد، مختلف چیزوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کچھ اور کاموں کو اختیار کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف بچنے کا ہی مفہوم نہیں ہوتا ہے اس میں، بلکہ تقوی جو ہے وہ انسانی شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہوتا ہے. تقوی انسان کو الرٹ رکھتا ہے، تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے. جس طرح روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. اور جب ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر شیطان کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع کم ملتا ہے. اور خصوصاً رمضان میں تو شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جو سرکش جن ہیں وہ کنٹرول کر لیے جاتے ہیں. تو انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ جو ایول ٹمپٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کنٹرول ہونے لگتی ہیں. لیکن ان سب میں نیت اور ارادے کا بہت بڑا دخل ہے. شعوری کوشش کی ضرورت ہے.
ورنہ انسان جن چیزوں کو سال بھر عادی ہوتا ہے انہی چیزوں کو اسی طرح لیے چلا جاتا ہے. تو رمضان جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، صرف بچنا ہی نہیں بلکہ نیکیوں کو اختیار کرنے کا مہینہ بھی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا وقت بھی ہے. زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو بذات خود روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لوگوں کے روزے بھی کھلوا رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا یا اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس کی باقی ساری عبادات اس فائدے کی نہیں رہتی. نفلی عبادت فرض کا درجہ نہیں لے سکتی یا فرض کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سارا دن قرآن پڑھوں گا لیکن روزہ نہیں رکھوں گا. نہیں، روزہ فرض عبادت ہے. جو 5 بیسک پلرز آف اسلام ہیں ان میں سے ایک بنیادی ستون ہے دین کا. جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑے وہ اللہ تعالی کا نافرمان ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، جیسے کہ آپ نے اس آیت میں سنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اگر کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کی قضا رکھنا بھی لازم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں رمضان سے پہلے اپنے پچھلے روزے قضا رکھ لیتی تھی. شعبان کے مہینے میں وہ اپنے قضا روزے پورے کر لیتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد بھی ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے، تو انسان کے جب رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں تو وہ ساتھ ہی رکھ لیتا ہے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا خواتین اپنی مخصوص حالت کی وجہ سے. لیکن اگر اس وقت نہ رکھ سکے تو نیکسٹ رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے رمضان کے اندر اور وہ بیماری کی وجہ سے کچھ دن کے روزے نہیں رکھ سکا، تو مرنے کے بعد اس کے وارثوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کے پیچھے اس کے روزے رکھیں. صرف اس بات کی فکر نہ کریں کہ اس کی جائیداد تقسیم کریں، بلکہ اس کے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا ہے روزہ کا یا زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا، اس کو بھی پورا کریں. ہاں، اگر یہ کہ کوئی بھی نہ مانے تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے ان روزوں کی قضا دے دی جائے، یعنی ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے روزہ توڑ بیٹھتا ہے، مثلاً آپ بادل تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے سمجھا مغرب ہو گئی، بہت گہرے بادل ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے تو یعنی بادلوں کی وجہ سے بارشوں کا موسم ہے، تو بعض اوقات انسان غلطی سے روزہ کھول بیٹھتا ہے، تو ایسے روزے کی بھی قضا دی جائے گی. اگر وقت سے 5 منٹ پہلے بھی کسی نے روزہ کھول دیا تو اس کو یہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے. اور روزہ سب پر فرض ہے. سب پر سے مراد کیا؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو یا عورت، سب پر. ہاں، بچوں پر فرض نہیں، لیکن عادت کے لیے ان کو رکھوایا جا سکتا ہے کہ عادت پڑے ان کو اور سب کے ساتھ اس میں شریک ہوں. اور ویسے بھی کہ صبر لاتا ہے روزہ، تو ان کے اندر بھی ایک پیشنس ڈیولپ ہوگا. عاقل کی شرط کیوں ہے؟ کیونکہ مجنون پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں، یعنی جس کو اپنا ہوش نہیں. اب یہ تو دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے نا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ جس شخص کے ہوش و حواس یا سینسز ہی نہیں، اس کو کوئی اور روزہ رکھوائے اور سارا دن اس کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہے، اس کو واچ کرتا رہے کہ وہ کچھ کھا نہ بیٹھے یا بھولے سے کوئی غلط کام نہ کر لے، تو اس کی ذمہ داری نہیں. اگر کسی کے ہاں ایسا کوئی شخص ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہے یا اس کو ہوش و حواس ہی نہیں رہے، یا یہ کہ اس کے ویسے ہی اس کے اوپر یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی عقل نہیں، تو اس کے اوپر روزہ نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بچے پر نہیں، تو بالغ ہونا ضروری ہے.
اب بلوغت کی شرائط کیا ہیں خواتین کے لیے؟ اس میں بچیوں کو جو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو جس ایج سے بھی وہ شروع ہوں گے اس ایج سے ان پر روزے فرض ہو جائیں گے. آج کل بعض مخصوص غذاؤں کی وجہ سے یا اوور آل جو ہر چیز میں ایک تبدیلی آ چکی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے بعض اوقات ارلی ایج میں بھی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے اور 15 سال کی عمر کا انتظار کیا جائے، کیونکہ ہمارے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب 15 سال کی لڑکی ہوگی تو پھر روزے فرض ہوں گے. نہیں، اگر 10 سال میں کسی کو مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو 10 سال میں ہی روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر کسی وجہ سے ایسی کوئی بھول چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی کہ روزے نہیں رکھے بچی نے تو بعد میں ان کی قضا پوری کروا دی جائے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ روزوں کی اہمیت کتنی ہے یا فرضیت کا خیال نہیں ہوتا، اور خصوصاً خواتین جو روزے چھٹتے ہیں عموماً مخصوص حالت کی وجہ سے، تو بعضوں کا دیکھا گیا کہ وہ بعد میں قضا نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ہم نے کون سے جان کے چھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا. بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے تھے، لیکن فرض جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے ہم سب کو اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی قیمت پر فرض نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر مجبوری یا عذر کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے تو اس کی قضا لازم ہے. تو جن لوگوں کے پچھلے سالوں کے روزے رہتے ہیں وہ اس رمضان کے گزرنے کے بعد اپنا حساب کریں، کب سے بالغ ہوئے، کتنے دن روزے چھوٹتے تھے مہینے میں اور کتنے اب ہیں، ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے رکھ کر پورا کر لیا جائے، کیونکہ روزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کیونکہ بنیادی عبادت ہے. عبادت جو ہے کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت میں جو اہم ترین شرط ہے وہ اخلاص ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، إِلَّا مگر لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. لہذا جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے، خالص نیت کے ساتھ. دکھاوا یا کسی سے تعریف چاہنا یا کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مد نظر نہ ہو، یعنی کوئی شہرت کی طلب نہ ہو کہ فلاں شخص جو وہ بڑا صوام اور قوام ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے یا بہت زیادہ راتوں کو جاگتا ہے تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، یا اپنی کسی دینداری کے اظہار یا اپنی کسی نیکی اور تقوی کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے روزے نہ ہوں. اور روزہ جو ہے وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی کسی دوسرے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں. ایون رمضان میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کا روزہ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر روزہ ہو اور اندر سے نہ ہو. تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. اگرچہ ہر چیز کی جزا اللہ ہی دے گا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ باقی نیکیوں کی جزا بتا دی گئی کہ ایک کے بدلے میں 10، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. یا یہ کہ بعض کے بدلے میں 70 اور بعض کے بدلے میں 100 اور 700 تک کی بات بھی کی گئی. مثلا جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو 700 تک کی بشارت دی گئی. لیکن روزے کی کتنی جزا ہے، کتنے گنا اس کا ثواب ملے گا، کیا اس کو حاصل ہوگا قیامت کے دن؟ یہ قیامت کے دن ہی کھلے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر روزے میں بھی فرق ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ اخلاص سے شروع میں نیت کر لی کہ ہم اللہ کے لیے خالص کریں گے اور پھر ہم خالص ہی رہیں گے. کسی وقت بھی خلل آ سکتا ہے نیت میں، کسی وقت بھی کوالٹی گھٹ سکتی ہے، گر سکتی ہے.
لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم ہر روز شعوری نیت کریں، پورے شعور کے ساتھ اس کو رکھیں کہ میرا روزہ میرے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. میں اگر بھوکا ہوں تو میرے رب کے لیے، میں پیاسا ہوں تو اپنے رب کے لیے، میں اپنی دیگر خواہشات کو کنٹرول کیے ہوں تو اپنے رب کے لیے، اور اس کی جزا مجھے اپنے رب ہی سے چاہیے. اور اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کو جزا رب سے چاہیے نا، تو پھر آپ یہ نہیں بولیں گے ہائے گرمی لگ رہی ہے، ہائے بہت تھک گئے ہیں، ہائے پیاس لگ رہی ہے. بچوں والی حرکتیں نہیں ہوں گی. پھر کہ اگر آپ بچوں کو جیسے روزہ رکھواتے نا، تو بچے کیا کرتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھتے اچھا کب کھلے گا. تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صبر. کیونکہ روزہ رمضان جو ہے وہ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ. اور صبر کون سا اچھا ہوتا ہے؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر، اچھا صبر، کہ جس میں انسان کوشش کرے کہ وہ نہ صرف یہ کہ زبان بلکہ اپنے عمل، اپنے رویے اور معاملے سے بھی اپنے روزہ دار ہونے کی شکایت نہ کرے. اللہ نے فرض کیا نا، تو اگر ہم بندوں سے شکوہ کرتے ہیں، بندوں کے آگے اپنا رونا رو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے ہم پر پابندی لگائی اس کی شکایت بندوں سے ہو رہی ہے کہ اس دفعہ تو بہت ہی تھک گئے ہیں، بہت مشکل میں ہیں، یا مشکل ہو گئی. نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر کوئی بھی پوچھے کہ روزے کیسے گزر رہے ہیں تو خوشی سے مسکرا کر کہے کہ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ہر وقت بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اور ستانے لگتی. اور اصل میں تو روزہ سکھاتے ہی سیلف ڈسپلن ہے. سیلف ڈسپلن کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ڈسپلن کریں. صرف اوقات ہی کی پابندی کے اعتبار سے نہیں کہ صبح سویرے اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے اور شام کے وقت افطار کرنا ہے اور ان 2 اوقات کی خوب پابندی کریں، بلکہ باقی چیزوں میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی سیلف ڈسپلن، اوقات کار میں، باقی تمام رویوں میں، معاملوں میں، کیونکہ آپ آن ڈیوٹی ہیں. یعنی روزے کا سارا وقت کیا ہے؟ آن کال ہے، آن ڈیوٹی ہے. تو جو شخص آن ڈیوٹی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ الرٹ رہتا ہے نا، ہر اعتبار سے الرٹ ہوتا ہے. تو آپ بھی الرٹ رہیں گے. الرٹ صرف اس معنی میں نہیں کہ اوہ بھول کے کچھ کھا نہ جاؤں، اس میں تو بہت الرٹ رہتے ہیں سب. اس میں بھی کہ میں نے کیا بولا، کیا کہا، کیسے لفظ زبان سے نکالے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے یا تھکاوٹ کی حالت میں ہوتا ہے یا نیند کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص طرح کی اریٹیشن آتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو بھوکے ہوتے ہیں تو کرنکی ہو جاتے ہیں، تو بعض بڑے بھی ایسے ہی بچے بن جاتے ہیں. وہ بھی بھوک برداشت نہیں کرتے، بس کھانا وقت پہ تیار نہیں، یا سرو نہیں ہو رہا، یا مزے کا نہیں، یا مرضی کا نہیں، تو پھر آپ دیکھیں ان کے ریئیکشن کیسے ہوتے ہیں. یا نمک ذرا زیادہ ہو گیا ہے، یا کم ہو گیا ہے، یا کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے. تو یہ وقت کس چیز کا وقت ہے؟ صبر کا وقت ہے، اور یہ سیلف ڈسپلن کا وقت ہے. تو اس وقت میں خود پر خود چیک رکھنا ہے. دیکھیے کہ کوئی آپ کو ہر وقت پکڑ پکڑ کے نہیں بتا سکتا کہ دیکھو ایسا نہ کرو تم روزے سے ہو. بچے تو نہیں نا، ہم تو بڑے ہو گئے سارے، یا نہیں؟ واقعی بڑے ہو گئے ہیں. بڑے ہونے کی ضرورت ہے، میچور ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب نیند پوری نہیں ہوتی تب بھی ہم غصہ کرنے لگتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں. تو رمضان میں نیند تو پوری ہونی ہی نہیں. جس نے واقعی صحیح معنی میں روزہ رکھنا، کیونکہ بھوک میں نیند بھی نہیں آتی. ہم کیلولا کریں گے تو کتنا کر لیں گے، اتنی مزے کی تو نہیں آئے گی نیند. تو پھر آپ کو جاگتے ہی رہیں گے، وہ الرٹ رہتے ہیں نیند میں بھی. اسی طرح رات کو تراویح اگر آپ پڑھیں گے تو لازماً دیر سے سوئیں گے. اگر آپ کو سحری بنانی ہے تو لازماً جلد اٹھیں گے. پھر اگر آپ روزہ رکھ کے فوراً سو جائیں تو وہ کھانے کے ساتھ فوراً سونا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ، اور وہ سونا پھر طبیعت میں بدمزگی پیدا کرتا ہے، تو اس وقت بھی آپ نہیں سو پاتے. پھر دن میں کام کرنا ہے. اب آپ چھٹی لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ
روزے آ گئے ہیں تو اب ہم ہر چیز سے فارغ ہو جائیں. اصل میں تو ٹریننگ ہی اس چیز کی ہے. اب دیکھیں کہ صائم عربی میں اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو بھوکا پیاسا رکھ کے خوب دوڑایا جاتا ہے. اتنا دوڑایا جاتا ہے اور اتنی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پسلیوں کے اندر چلا جاتا ہے, اور اس کے اندر اس ایکسرسائز کے ذریعے یہ ابیلٹی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ پھر جنگ کے وقت بھوکا پیاسا رہ کر کمزور نہ پڑے بلکہ خوب کام کر سکے. تو رمضان میں جب ہم روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر نیند کم کر کے تھکاوٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے پریکٹس ہوتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم بعد میں بھی, رمضان کے بعد بھی یعنی ہمارا اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں, اپنی بھوک پر کنٹرول کر سکتے ہیں, نیند پہ کر سکتے ہیں, اینگر پہ کر سکتے ہیں, مختلف طرح کے جو چڑچڑے پن ہے اور اریٹیشن ہے اس پہ کر سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک ڈیسیژن لینے کی دیر ہے. رمضان کے عالم تو روزہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا ہے روزے سے ہو, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ روزے سے ہو, اور اگر ہم نہ یاد رکھیں تو کوئی دوسرا ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ بھئی روزے سے ایسا نہیں کرو. تو یہ ایک پورا مہینہ صائم رہ کر یعنی روزہ دار رہ کر, جیسے وہ گھوڑے کی مثال سامنے رکھیں کہ وہ گھوڑا کہ جس کو بھوکا پیاسا رہ کر دوڑایا جاتا ہے, اسی طرح روزہ رکھ کر ہم بھی سارے کام کرنے ہیں, دوڑ دھوپ اور سب کچھ. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. پہلے تھوڑا سا خوف ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جب کرنے لگتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے. اور پھر رمضان کے بعد آپ اس ایکسپیرینس کو بار بار یاد کرتے ہیں کہ اچھا روزہ رکھ کے میں یہ سب کچھ کرتی تو اب کیوں نہیں کر سکتی. اصل بات یہ کہ ہم اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, سب سے زیادہ رعایتیں اپنے آپ کو دیتے ہیں, سب سے زیادہ رحم اپنے آپ پہ کھاتے ہیں, اپنے آپ پہ ترس کھا رہے تھے, سیلف پٹی کا شکار ہوتے کہ اب ہم کو بھوک لگی, اب ہم کو نیند آئی ہے, اپنے نفس کا بھی تو حق ہوتا ہے. اور ہمیں تو اس ڈھیل میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے فرائض سے غافل ہو جاتے. تو یہ موقع ہے ہماری سستی دور کرنے کا, کوتاہی دور کرنے کا. چلیے تھوڑی سی تلاوت سن لیں تاکہ آپ مزید سستی دور ہو جائے, اور کچھ باتیں پھر تراویح سے اور قیام اللیل سے متعلق پھر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پہ یہاں تک کر لینا. آیات دوبارہ اس لیے سن لیجئے کہ آپ کو ماشاءاللہ میجورٹی کا ترجمہ آتا ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ براہ راست جب ہم سنتے ہیں اور خود اس سے اپنے لیے سبق لے رہے ہوتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ سننے کے ساتھ ساتھ جو سبق آپ لے رہے ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, چلیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له.
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں جب سن رہی تھی تو چند باتیں میں نے نوٹ کی، آپ بھی پھر ساتھ شیئر کیجئے. سب سے زیادہ مجھے جو سن کر احساس ہوا وہ روزے کی فرضیت کا ہے کہ پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اور پھر یہ کہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے. اب پہلوں کی مثال کیوں دی گئی؟ اب دیکھیے کہ جب ہم پر کوئی پابندی لگتی ہے نا تو ہمیں مشکل نظر آتی. فرضیت کا کیا مطلب؟ کہ پابندی ہے، تمہیں ایسا کرنا ہوگا. لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ پابندیوں سے گھبراتا ہے، پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتا. لیکن جب انسان کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ صرف تم پر نہیں، تمہارے بڑے بہن بھائی پر بھی یہ پابندی ہے یا اس پہ بھی لگی تھی، تو پھر انسان کے لیے اس پابندی کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ اچھا اور لوگ بھی اس میں اسی طرح بندھے ہوئے ہیں تو پھر اپنی پابندی مشکل نہیں لگتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے زبردست حکیمانہ طریقے سے ہمیں روزے کی فرضیت کا احساس دلایا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پر روزے فرض ہیں لہذا روزے رکھو، کیونکہ آگے جا کے کہا فَلْيَصُمْ، لیکن شروع میں کیا کہا؟ یعنی کتنا انسانی نفسیات کا خیال رکھا گیا اور کتنے حکمت کے ساتھ بات آگے بڑھائی گئی کہ دیکھو تم رکھو، مشکل نہیں، کوئی نئی بات نہیں، پہلے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں، تم بھی رکھ سکو گے. اور ان روزوں کے رکھنے میں دراصل تمہارا ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور طریقے سے سمجھایا گیا کہ پابندی تو ہے لیکن چند دن کی ہے، تھوڑی سی ہے. یعنی ایک اور انداز سے پھر اس معاملے کو ہلکا کیا گیا. آپ جب کسی کو ڈسپلن کرتے ہیں یا کسی کو پابندی لگاتے ہیں یا کسی کو کسی خاص وقت کے لیے روک رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر جب آپ مثلاً آپ کو کوئی پٹی لگا رہے ہوں یا کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں یا کوئی آپ کسی تکلیف دہ عمل سے گزر رہے ہوں، مثلاً آپ میں سے جو خواتین ماں بن چکی ہیں تو جو ڈلیوری کا وقت بالکل قریب آتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، تو سبھی تو مشکل حل ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر تمہیں روزے رکھنے انتہائی مشکل بھی لگ رہے ہیں، اس پابندی سے تم گھبرا بھی رہے ہو،
تو تھوڑی دیر کی بات ہے، ایام معدودات، چند دن گنتے گنتے 10 10 گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے مت گھبراؤ۔ پھر آپ دیکھیے کہ فرضیت ہی کی بات کے رکھنے ضروری ہیں، اگر نہیں رکھ سکو اس حال میں کہ تم مثلا انتہائی بوڑھا انسان ہے کہ جو کبھی دوبارہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، ایسا بیمار کہ جسے کبھی صحت کی امید ہی نہیں، تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ پھر اس کا فدیہ دو۔ فدیہ کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی جو تم نے پوری نہیں کی، تو اس کو فدیہ کے ذریعے کمپنسیٹ کرو، اسے کمپنسیٹ کرو۔ اور پھر اس کا بھی فدیہ کیا بتائے گا؟ کھانا کھلانا، کیونکہ روزے میں سب سے بڑی چیز جسے ہم چھوڑتے ہیں وہ کھانا پینا ہے۔ کچھ بھی اور بتایا جا سکتا تھا، لیکن کیا کہا؟ جو کھانا خود کھاتے ہو وہ کسی اور کو کھلا دو۔ یہ نہیں کہا کہ خود نہ کھاؤ اور کسی اور کو کھلا دو، خود تو کھا ہی رہے ہو لیکن کسی اور کو کھلاؤ، کیونکہ خاص طور پر انسان کو بھوک کے تجربے سے گزارنا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرے کو کھانا کھلانا کیا ہے کہ لیسر درجے میں بھوک کا ایکسپیرینس، خود روزہ رکھنے میں بگر ایکسپیرینس ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے بھوک کے مرحلے سے گزرنے کا۔ اور جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کب کھلاتے ہیں؟ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا بھوکا ہے۔ اور یہاں کس کو کھانا کھلانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مسکین کو، کہ وہ ضرورت مند ہے، اسے کھانا چاہیے، اسے کھانا کھلاؤ۔ تو مقصد پھر وہ پورا ہوتا ہے، خود بھوکے رہ کر بھی مقصد پورا ہوتا ہے اور بھوکے کو کھلا کر بھی پورا ہوتا ہے۔ اور پھر مزید انکریج کیا گیا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، خوشی سے نیکی کرے گا جو اسی کے لیے اچھی، یعنی خوشی سے روزے رکھے جائیں۔ اور پھر آگے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے۔ کس بات کا علم؟ کہ کس قدر اجر و ثواب ہے روزہ رکھنے کا، کس قدر بے شمار فائدے ہیں، جسمانی، روحانی، طبی، اخلاقی، جذباتی، ذہنی، ہر اعتبار سے۔ کیونکہ روزہ رکھنے کے صرف جسمانی فائدے نہیں کہ انسان کی ایک زبردستی کی ڈائٹنگ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر ایموشنل کہ انسان غصے، لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی اس سے کرے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں۔ تو جذبات کا کنٹرول بھی آتا ہے۔ پھر ذہنی بیداری کی حالت، قلبی شعور کی حالت یعنی تقوی کی حالت، طبی فائدے، بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی، اس میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت سی ریسرچ پائی جاتی، بہت سے نان مسلم ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے مریضوں کے لیے علاج فاقہ تجویز کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں روزہ فاقے کا نام نہیں ہے، فاقہ تو ہے لیکن فاقہ مطلوب نہیں، مطلوب کچھ اور ہے، اس سے آگے ہے، یہ تو ایک سیکنڈری یا اس کا بونس ہے، سیکنڈری فائدہ یہ ایک بونس ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اجر کماؤ، تقوی حاصل کرو، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم بھوکے رہو یا تمہیں ایک تکلیف میں مبتلا کیا جائے یا تمہیں کوئی سزا دی جائے، بلکہ کیا ہے؟ فزیکل فائدہ نہیں بتایا، روحانی فائدہ بتایا، تقوی پیدا ہو، تم اندر سے ایک مضبوط انسان بن سکو۔ کیونکہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں کہ جسمانی طور پر بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں، بہت فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایموشنلی انتہائی ویک، اسپرچولی انتہائی کمزور، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی نازک، کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹتے ہیں، چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی اسٹرینتھ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ روزے سے آتی ہے۔ اگر آپ ویسے ڈائٹنگ کریں تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقوی نہیں حاصل ہوتا، کیا ہوتا؟
کیونکہ مقصود ہی نہیں تقویٰ، نیت اور ارادہ ہی نہیں کچھ وہ پانے کی. تو بھوکا رکھ کے تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں، تمہیں سزا دینا مقصود نہیں، تکلیف دینا مقصود نہیں، تمہارے اندر انسانیت کا اعلیٰ درجہ پیدا کرنا مقصود ہے، تمہیں انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا مقصود ہے، تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہے، تمہارے بوجھ ہٹانا تم سے مقصود ہے تاکہ تم ایک بہتر انسان بن سکو. اب دیکھیے کہ انسان جو ہے یہ بون اور فلیش کا نام نہیں، گوشت ہڈی کا نام نہیں. انسان کو اللہ نے فوقیت دی اس کی عقل کی وجہ سے، اس کے شعور کی وجہ سے. تو تقویٰ کیا ہے؟ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت. تو روزہ کیا پیدا کرتا ہے؟ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت کہ جس میں انسان انتہائی سینسیبل بنتا ہے، عقل مند بنتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے. یعنی طاقتور ترین انسان کون ہے؟ کہ جو خود کو کنٹرول کر سکے، جو سیلف کنٹرول کر سکے، سیلف ڈسپلن جس کے اندر ہو. اور یہ ساری کیفیات روزے ہی سے پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی اچھا ہے. بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں. اب بھوکا پیاسا رہنا کسی کو بھی پسند نہیں، چاہے وہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے رہ رہا ہو یا کوئی ڈائٹنگ کی وجہ سے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ تم کسی صرف دنیاوی وقتی مقصد کے لیے نہیں کر رہے، تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو. تم بیچ میں خدا کو لے کر آئے ہو. تم چیٹ نہیں کرتے کسی. آپ نے دیکھو کہ بہت سے ڈائٹرز چیٹنگ کرتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہوئے، اور وہ منع کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ چیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں پھسل جاتے ہیں، کنٹرول نہیں کر پاتے. لیکن وہ کون سی قوت ہے کہ جو روزے کی حالت میں آپ کو اتنا پرفیکٹ کنٹرول سکھاتی ہے؟ صرف اللہ کی حاضر ناظر ہونے کا احساس ہے کہ جس میں آپ قطرے کی بھی چیٹنگ نہیں کرتے کہ قطرے ہی پانی حلق سے نیچے لے جائیں. تو اس سے زیادہ تقویت کی بات اور کون سی ہوگی؟ پھر آپ دیکھیے کہ آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد پھر کہا ومن شہد منکم الشہر فلیصم. کتنی تاکید ہے. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کتب علیکم الصیام، پھر کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر ایاما معدودات، پھر تطوع خیرا تصوموا خیرا لکم، پھر من شہد منکم الشہر فلیصم. بار بار تکرار ہے. اور پھر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، مشقت نہیں چاہتا. ہم سمجھتے ہیں کہ آسانیاں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. نہیں، اگر آسانیاں ہوں زندگی، اب تو آپ اردو شعر بھی بھول گئے. کیا کہا ہے شاعر نے؟ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. جتنی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، جتنی آسانیاں ہوتی ہیں، اتنی زندگی دشوار ہو جاتی ہے. جتنی گاڑیاں بن گئی اتنی ٹریفک زیادہ ہو گئی. تو دشواری ہو گئی یا آسانی ہو گئی؟ جہاں آسانی ہوئی وہاں دشواری بھی ہو گئی. جتنے اپلائنسز زیادہ بن گئے ہیں اتنے ہی کچن زیادہ اسٹفڈ ہو گئے ہیں. سامان رکھنے کے لیے اتنی اسپیس چاہیے، اتنے ہی برتن دھو، اتنا ہی ذہن الجھا رہتا ہے، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو، اس کے لیے وہ کرو. تو اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے. لیکن جہاں کہیں مشکل ہوتی ہے مشکلوں سے کبھی نہ گھبرائیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو اوپر سارا کہا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے میں مشکل مشقت، کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. کیوں؟ ایک تو روزہ رکھنے سے آسانی ہے کہ انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، اور قوت اور اسٹرینتھ کے ذریعے بہت سی آسان. پھر اگر نہیں رکھ سکتا انسان یا روزے یا سفر کی حالت میں، اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی. تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلٹرنیٹ دیا ہے کہ تم بعد میں رکھ لینا. یہ نہیں کہا کہ رکھو نہیں، رکھ لینا، روزہ پھر رکھنا ہے. اسی میں آسانی ہے کیونکہ سال میں اپنی گنتی پوری، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو. گنتی پوری کرنا مقصود ہے
چاہے رمضان کے اندر پوری کرو اور چاہے بیماری کی وجہ سے رمضان میں پوری نہیں کر سکے تو سال بھر میں پوری کرو. اور اس میں خاص حکمت ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے، کیونکہ پورے مہینے پورے سال کے اندر جسم کو جتنا وقفہ چاہیے فوڈ سے پرہیز کرنے کا یا مختلف ایکٹیویٹی سے جو ممنوع ہے سال میں، وہ ضروری ہے. اس سے انسان کی صحت، اخلاق، کردار، شخصیت، ہر چیز پر اثرات پڑتے ہیں. کوئی آپ میں سے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہے گا؟ جی آپ فرمائیے. جی آپ ان کا سوال ہے کہ ہمیں رمضان میں روزے کی شعوری طور پر نیت کرنی چاہیے، کیا اس کے لیے ہر روز بول کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جہاں تک روزے کی نیت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں. تو فجر سے پہلے یعنی سحری کے وقت روزے کی نیت کر لینی چاہیے یا ایک رات پہلے. لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نیت بول کے کرنی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. اب اگر آپ سحری کے وقت اٹھے ہیں تو کیا کرنے اٹھے؟ جی آپ کی کوئی نیت نہیں روزہ رکھنے کی؟ نیت نہیں تو سوئے رہیں گے، نیت ہے تو اٹھیں گے نا. تو بس یہی نیت ہوتی ہے. چاہے آنکھ نہیں بھی کھلی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں اٹھ پاتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب روزہ ہی نہ رکھا جائے، کیونکہ ہم نے تو بولی نہیں تھی نیت. بولنا شرط نہیں ہے. رات کو آپ یہ سوچ کے سوئے تھے کیا کہ ہم اٹھیں گے روزہ رکھیں گے، تو بس آپ نہیں اٹھ سکے تو سوتے ہوئے بھی آپ کی نیت برقرار رہی اور وہی کافی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا. اور یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، تو میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اب یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں سحری کھانے کے وقت اور کہہ رہے ہیں کل کے روزے کی. بھئی آج کا پھر کیا ہوگا؟ یہ مسنون الفاظ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں کسی نے بنایا اور بیچارے کو میری جیسی عربی ہوگی یہ بھی نہیں پتا کہ آج کے لیے کیا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو گرامیٹیکلی بھی جی آج کے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. دل کا نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. ہاں یہ جو اس کے آخر میں آپ نے آیت پڑھی نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، میں مانگنے والے کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر اعتماد کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد کے ساتھ ساتھ دعا کی بات بھی کی گئی، اور رمضان شروع ہوتے ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایکسٹرا دعاؤں کا. اور اس میں خاص طور پر جو ہی آپ چاند دیکھیں، پتہ نہیں دیکھیں گے بھی یا نہیں، دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نہ نظر آئے تو اور بات ہے، کیونکہ رمضان شروع ہی چاند دیکھنے سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فان غم علیکم فصوموا 30 یوما. صحیح مسلم کی روایت ہے. رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل وغیرہ ہو تو 30 روزے پورے کر لو. یعنی شعبان کے بھی 30 دن کر لو، اور اگر رمضان کے آخر میں بھی نہیں چاند دکھا اور بادل ہیں تو روزے 30 پورے کر لو، اگلے دن عید کر لو. تو جو ہی ہم چاند دیکھیں تو کیا پڑھیں؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ، یعنی میں تجھے نہیں پوچھ رہا، تیرا رب بھی اللہ اور میرا رب بھی اللہ ہے. تو اس وقت جب چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے تو چاند سے دعا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعائیں ہم نے الگ سے چھاپ دی ہیں، آپ یہاں سے اگر اویلیبل ہیں آج تو لے جائیے.
اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیجیے. اب یہ بھی کئی لوگ یہ دعا جو ہے نا بس ریچول کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں, وہ چاند نظر آ رہا ہے چلو لاؤ کارڈ دیکھ کے تو پڑھ لو. نہیں, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو کیا دعا کریں کہ یا اللہ امن و ایمان, سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ مہینہ ہم پر گزرے. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے, اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, اے اللہ یہ چاند ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال, اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. تو کیا دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں وہ کرنے کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سحری کے وقت کوئی خاص دعا نہیں بتائی گی, لیکن استغفار کرنا سحری پکاتے ہوئے, کیونکہ خاص سحری کی دعا جو ہے وہ استغفار ہے قرآن کے مطابق. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو جب آپ صبح اٹھتے ہی جیسے وضو وغیرہ کرنے کے بعد آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو بھی خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا کیجیے. اسی طرح سحری بناتے ہوئے, میز لگاتے ہوئے, گھر والوں کو اٹھاتے ہوئے, برتن سمیٹتے ہوئے, سارا وقت خوب استغفار, کیونکہ وہ استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب افطار کا وقت ہو تو پھر دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے, دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے, اور روزہ جلد افطار کیا جائے, کھجور سے افطار کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ کھجور نہ ملے تو پانی, کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے. لیکن اس وقت کی دعا سکھائی گئی, اور وہ کیا ہے, اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا, تیرے لیے, پھر وہ مخلصین لہ الدین, اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا, تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اور پھر پانی وانی پی کے جب آپ اٹھے نماز کے مغرب کے لیے تو ساتھ یہ دعا پڑھیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس ختم ہوئی, رگیں تر ہو گئی, اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اور اگر آپ کسی کے ہاں روزہ افطار کریں یا کسی نے آپ کے ہاں کچھ بھیجا ہے اور ان کے دی ہوئی کھجور یا کسی بھی چیز سے آپ روزہ افطار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں, کیونکہ روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے, اور اس کو بھی شعور کے ساتھ مانگنا چاہیے. کس کے لیے؟ جو روزہ کھلوائے اس کے لیے. پھر اسی طرح افطار کے وقت کی عام دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو روزہ افطار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے گھر والوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں بچوں کو بھی بٹھا لیں اور اپنے لیے دعائیں کریں ان سارے امور میں جن کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں. اور ہماری پریشانیاں زیادہ کون سی؟ دنیاوی. صرف دنیا نہیں, آخرت کو بھی یاد کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دنیا کے علاوہ آخرت کی بھلائیاں بھی مانگے, اچھی موت مانگے, قبر کی روشنی مانگے, جنت مانگے, جہنم سے پناہ مانگے, آسان حساب مانگے یا بے حساب کی جنت مانگے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مانگنے کی ہیں. اسی طرح اپنے علاوہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگے, اپنی اولاد کے لیے مانگے, والدین کے لیے مانگے, بہن بھائیوں کے لیے, تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا, اور خصوصی طور پر رات کے وقت رات کی عبادت تراویح میں خود پڑھیں یا کسی امام کے پیچھے پڑھیں. نیت کر لیں کہ پورے رمضان میں تراویح نہیں چھوڑنی. تھکے ہوئے بھی ہیں, بیٹھ کے پڑھیں, کھڑے ہو کے پڑھیں, لیکن آپ نے نیت کر لی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور خصوصی طور پر آخری 10 راتیں, اس میں زیادہ تر توجہ. حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے.
اور خصوصی دعا آخری عشرے کی، لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو اعتکاف. اور اعتکاف کیا ہے؟ تنہائی کی عبادت. لیکن افسوس یہ کہ لوگ اب معتکف میں بھی لیپ ٹاپ اور سیل فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ روزے یہ اعتکاف کی روح کے بالکل خلاف ہے. اعتکاف کیا جاتا ہے سب سے کٹ کے الگ ہو کے عبادت کرنے کا نام اعتکاف. اور اگر انسان وہاں بھی سب کو ساتھ لے بیٹھے، کہیں چیٹ کر رہا ہے اور کہیں باتیں کر رہا ہے اور کہیں، تو یہ کیا مقصد ہے؟ نہیں، ایک طرف آپ لوگوں سے ہٹ کے بیٹھیں کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں گے اور پھر وہاں بیٹھ کے لوگوں سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ درست نہیں. پھر اسی طرح جس کو توفیق ہو وہ رمضان میں عمرہ بھی کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر بتایا. جی نہیں تو نیت تو کر لیں، پہلے سے سوچ لیں، نہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کروا دے. کیا مشکل ہے، اس کے بلانے سے ہی ہوتا ہے نا. جی تو یہ چند باتیں تھیں رمضان سے متعلق. اور خصوصی طور پر چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن خود بھی پڑھیں، تراویح میں بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ سمجھنے کا بھی موقع الحمدللہ جگہ جگہ پر اب یہاں بھی دورہ قرآن ہو رہے ہیں. جہاں آپ کے لیے جانے کی سہولت ہے وہاں تشریف لے جائیں. یہاں بھی انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور خصوصاً پہلی بار انگلش میں بھی ہو رہا ہے. تو آپ کی جو بچیاں یا ایسی خواتین جن کو اردو سمجھ نہیں آتی، روزانہ ایک پارے کا انگلش میں ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر ہوگی 2 سے 4 بجے تک. تو انشاءاللہ اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ رمضان میں جو فدیہ اور کفارہ اور خصوصاً صدقہ خیرات جو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز ہوتے، ہر ایک کو فیض پہنچاتے. تو آپ بھی سوچیں کہ ہر ایک کو فیض پہنچانا ہے، کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طرح، جس سے بھی آپ کی جان پہچان ہے. اس میں چاہے آپ کھانا کھلائیں، چاہے آپ کھجور بانٹیں، چاہے آپ پانی پلائیں لوگوں کو، یا روزہ رکھوانے کا اہتمام کریں. اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ہی جاننے والوں کو یا اپنے ہی دوست احباب کو یا بڑی بڑی پارٹیز پہ بہت کچھ لگا کے، اس میں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جن کے پاس پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو نہیں. تو ہم نے اس دفعہ پچھلے رمضان کی طرح پور فیملیز کے راشن کے لیے پروگرام بنایا ہے $1 a day. تو آپ ہر روز اگر $1 بھی اس مد میں خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، تو 30 days میں $30 کچھ مشکل نہیں. لیکن اس $30 میں ایک بڑے خاندان کی، خصوصاً غریب ملکوں میں ایک بڑے خاندان کی پورے مہینے کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ کہ فدیہ جو ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے، تو اس کا ہم نے $5 کا رکھا ہے. کفارہ جو ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کا اگر ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کفارہ ہے ایک گردن کو چھڑانا، غلام آزاد کرنا. یعنی کہ رمضان کی بے حرمتی ہے یہ، اور اس پر ایک طرح سے ہیوی فائن ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن انسان اور انسانوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، اگر کبھی کسی سے ایسا ہو چکا ہو یا ہو جائے تو اس صورت میں ایک غلام آزاد، اب تو غلامی کا دور نہیں تو غلام کہاں سے آزاد کریں گے. دوسرا ہے 60 روزہ بغیر کسی وقفے کے 60 روزے رکھنا. اب اگر کوئی وہ 60 نہیں روزے رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر ایک مسکین کا کھانے کی ایوریج 5 ہے تو 60 کی کیا ہوگی؟ 350. 5 کتنی؟ جی 300. جی ہاں. تو اس کا جو کفارہ ہے $300 بنتا ہے ایک روزے کا. اب یہ ذرا غور سے سنیے، میں نے فدیہ اور کفارہ الگ بتایا. کہیں باہر جا کے آپ کہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑے وہ $300 دے، یہ نہیں میں کہہ رہی. یعنی اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی نے ویسے روزہ توڑ دیا، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، تو اس کا روزہ توڑ، اس کا نہیں کفارہ 30 روزے، یعنی 300.
یہ ہے اس شخص کا جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ روزے کی حالت میں اگر کوئی قائم کرتا ہے اور روزہ توڑ بیٹھتا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے. اور فطرانہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح $5 ہی ہوگا, تو رمضان کے آخر میں ہوگا. تو اس کے علاوہ بھی یعنی یہ تو غریبوں کا حق ہے سب کچھ, اور ویسے آپ اپنی خوشی سے اپنی زکوٰۃ نکالیں, صدقہ خیرات کریں, کچھ بھی کریں, تو وہ آپ رمضان سے پہلے کیلکولیشنز کر رکھیں. کوشش کریں کہ رمضان کے وقت میں بہت ایکسٹرا کام نہ ہو, اس میں عبادت پر زیادہ فوکس ہو. تو گھر بھی صاف کر لیجئے, راشن بھی ڈال لیجئے, گروسریز بھی کر لیجئے, عید کی بھی شاپنگ کر لیجئے, سارا کچھ پہلے سے کر کے پھر آپ رمضان میں ایک ایک دن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے اپنا عبادت میں گزارنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے. جی تعلیمی اداروں میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سائم بن جائیں, اور پھر یہ ہے کہ صرف اپنی عبادت میں ہی نہ لگ جائیں اور صرف اپنے ہی اعتکاف میں نہ لگ جائیں, انسانوں کی ضروریات اور ان کی خدمت بھی بہت اہم ہے. آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کا دل ہو کہ آپ اعتکاف کریں, اور ہو سکتا ہے آپ کا دل ہو کہ آپ کو بہت اپنی عبادت خوب کریں, لیکن ہو سکتا ہے آپ ہی کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو, کوئی بزرگ ہو جس کی خدمت آپ پہ لازم ہو, کوئی اور ہو جو ہاسپٹل میں ہو جس کے لیے آپ کو جانا پڑے. تو اس موقع پر یہ حدیث یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر مجھے یہ بات عزیز ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کروں. تو بعض اوقات ہم کسی کوئی ضرورت مند بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو روزے سے ہیں اس لیے ہم تو آج کا سپارہ پورا کریں گے. آپ ضرور پورا کیجئے, لیکن کسی کی حاجت پوری کرنا بھی 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑی نیکی ہے, تو اس کو مت بھولیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر اپنے نفس کو راحت دے کے چلو ادھر ادھر باتیں کر کے ادھر جاؤ ادھر جاؤ, سیر تفریح, یہ بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں اور عبادت کو متاثر کریں. نہیں, آپ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی میں CD لگا لیجئے, سنتے جائیے, جہاں موقع ہو قرآن پاک کا نسخہ ساتھ رکھیے, پڑھتے جائیے, دعاؤں کی کتابیں اپنی ساتھ رکھیے, ادھر ادھر سے نکال کر اگر نہیں مل رہی تو اب نئی لے کر رکھ کے, تاکہ مخصوص وقت میں کتاب ہی نہ ڈھونڈنے بھاگتے رہیں اور اتنے میں روزہ کھل جائے اور آپ کی دعائیں رہ جائیں. اور کیونکہ اتنی زبانی تو یاد نہیں, ہر چیز اپنا کچن کے اندر ٹیپ ریکارڈر, کیسیٹس, گاڑی کے اندر CDs, کیسٹ, صفائی وغیرہ گاڑی کی بھی, پھر اسی طرح باقی کتابیں, دعاؤں کی, نماز مصلی کے قریب کہاں پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ پلاننگ پوری امیجنیشن کے ساتھ صبح سے شام تک کی کر لیجئے, تاکہ جب پہلے دن سے ہی فائدہ اٹھائیے نا, 10 دن تو چیزیں ڈھونڈنے میں گزار دیں ہم, تو ایک ایک دن کا فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ آج الحمدللہ مردوں کا ختم قرآن ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ سب مسجد میں تشریف لے جائیے, اور اگر کسی کو وہاں بیٹھنے میں مشکل ہو تو ہم یہاں اسپیکر کھول دیتے ہیں, تو وہ کرسی پر بیٹھ کے یہاں بھی سن سکتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس اور گیدرنگ کے قریب ہونا زیادہ بہتر ہے, تو وہاں آپ مسجد تشریف لے جائیے. جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ $5 کے حساب سے, کیونکہ ہم یہاں کا دے رہے ہیں, اپنا دے رہے ہیں نا. جی, اور اللہ نے یہ بھجوانے کا اہتمام کیا ہوا. اگر آپ لوگ یہاں جمع کرانا چاہیں تو کیونکہ ہر شخص $30 بھیجے گا تو کتنا خرچہ آ جائے گا, جب ایک جگہ سے جائے گا تو آسانی ہوگی. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کفارہ دے دے اس کا. جی ہاں بالکل بالکل. وعلیکم السلام.